السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے ہوشیار سمجھدار ساتھیوں، کہانی کی جانب سے خوش آمدید۔ کہانی سننے کے لیے تمام کام مکمل کر بیٹھے ہوں گے آپ۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک بڑی ہی مزیدار سی کہانی، شاید جنگل کی ہے یا جنگل سے قریب ایک جگہ کی ہے۔ عنوان ہے لال خرگوش، اور اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے راحت عائشہ نے۔ لو جی بھلا یہ کیا بات ہوئی، لال رنگ کا خرگوش؟ ہشام نے میگزین میں لال خرگوش کی تصویر دیکھتے ہوئے سوچا، یہ رسالے والے بھی ہم بچوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے خرگوش سفید رنگ کے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ کتھئی رنگ کے ہو سکتے ہیں، براؤن۔ کوئی خرگوش سفید اور کتھئی ملا کر ہوتے ہیں، لیکن لال خرگوش کہیں بھی نہیں ہوتا۔ رسالے میں موجود لال خرگوش کی کہانی میں لکھا تھا کہ لال خرگوش ایک بہت ہی خوبصورت سے جنگل میں رہتا تھا۔ اس کے گھر کے پاس ہی اس کا کھیت تھا جس میں اس نے گاجریں اگائی ہوئی تھیں۔ خرگوش تو بہت محنتی اور عقل مند تھا کہ جس نے گاجریں بھی اگائی ہوئی تھیں۔ ویسے وہ خرگوش سفید ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا، ہشام نے سوچا۔ اوہ یہ کیا، بجلی چلی گئی؟ اچانک اندھیرا چھا جانے پر ہشام کے منہ سے نکلا۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا۔ ہشام نے ادھر ادھر ٹٹولا اور اندازے سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر آیا کہ ماچس ڈھونڈ کر موم بتی جلا سکے یا ایمرجنسی لائٹ دیکھ سکے۔ باہر اسے ہلکی سی روشنی ٹمٹماتی نظر آئی۔ وہ بہت ہی ہلکی روشنی تھی۔ وہ آگے بڑھتا گیا۔ جو ہی روشنی کے پاس پہنچا اسے محسوس ہوا جیسے روشنی کی کرن نے اسے اٹھا لیا ہے اور وہ پلک جھپکتے میں کہیں اور کھڑا تھا۔ ارے یہ کیا، میں کہاں آ گیا؟ اس نے حیرانی سے ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے ہی ایک لال خرگوش کھڑا اسے اپنی گول گول آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہشام، تم سمجھتے تھے اس دنیا میں لال خرگوش نہیں ہوتے یا وہ اچھے نہیں ہوتے؟ میں نے تم سے دوستی کرنے کے لیے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ لال خرگوش نے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اوہ واقعی، میرا خیال تھا دنیا میں لال خرگوش نہیں ہوتے۔ دنیا میں لال خرگوش ہوتے ہیں، اور لال خرگوش ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں خامی نکالنا برائی ہے۔ جیسے تم اگر چھوٹے قد کے اور لوگ تمہارا مذاق اڑائیں، حالانکہ چھوٹا قد ہونا کوئی بری بات نہیں۔ بہت سے لوگ چھوٹے قد کے ہیں، قد کا چھوٹا بڑا ہونا ہمارے بس میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لال خرگوش نے کہا۔ ہشام نے سوچا کہ لال خرگوش کہہ تو صحیح رہا ہے، کیونکہ ہشام کا قد اپنی جماعت کے بچوں میں سب سے چھوٹا تھا، اور صرف اس کے ہم جماعت ہی نہیں، خاندان میں اکثر لوگ نہ صرف اس سے بلکہ اس کے امی ابو سے بھی تشویش کا اظہار کرتے تھے کہ ہشام کا قد چھوٹا کیوں ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو میرے دوست، ہشام نے خرگوش کا ننھا سا ہاتھ تھام لیا۔ خرگوش ہشام سے اس دوستی پر بہت خوش تھا۔ آؤ میں تمہیں اپنا گاجر کا کھیت دکھاتا ہوں۔ ہشام نے خرگوش کا ساتھ دیا اور وہ دونوں چلتے چلتے نیم کے ایک بڑے سے درخت کے قریب آ پہنچے۔ یہ دیکھو میرا کھیت، لال خرگوش نے سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ ہرے ہرے پتے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ اوہ! اچانک ہشام اپنا پیٹ پکڑ کر نیچے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ لال خرگوش پریشان ہوا۔ میرے پیٹ میں بہت درد ہے، یہ درد اچانک ہی شروع ہو جاتا ہے، ہشام نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، یقیناً تمہارے پیٹ میں گندے بیکٹیریا گھس گئے ہیں، اس لیے درد ہو رہا ہے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے علاج میں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر لال خرگوش نے اپنی گاجروں میں سے ایک تازہ گاجر ہشام کو تھما دی۔ ہشام نے گاجر کھائی، وہ بہت ہی مزیدار اور میٹھی تھی۔ لال خرگوش اسے گاجر کے فائدے بتا رہا تھا۔ گاجر کا فائدہ یہ، اسے کچا بھی کھا سکتے ہیں، پکا کر بھی، حلوہ بھی بڑا مزیدار ہوتا ہے، اور جوس تو بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ کیا تم نے کبھی کسی خرگوش کو چشمہ لگائے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ گاجر کھانے کی وجہ سے ہم خرگوشوں کی آنکھیں بہت روشن اور تیز ہوتی ہیں، لال خرگوش بولتا چلا گیا۔ ہشام کو اس کی باتیں سن کر حیرت ہوئی۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، اس نے کبھی کسی خرگوش کو اینک لگے نہیں دیکھی تھی۔ اتنی دیر میں ہشام گاجر ختم کر چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے پیٹ کا درد بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ آؤ ہم گھر چلیں،
لال خرگوش نے کہا۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو ہشام نے دروازہ بند کرنا چاہا لیکن وہ بند ہی نہیں ہوا۔ اوہ معاف کرنا دوست، میرا ہی دروازہ خراب ہے، مجھے ڈر رہتا ہے میری غیر موجودگی میں چالاک لومڑی یا کوئی دوسرا بدتمیز جانور میرا کھانا یا چیزیں نہ چرا لے، اس لیے میں اس کے آگے کچھ سامان رکھ دیتا ہوں۔ ہشام نے غور سے دروازے کا جائزہ لیا۔ کنڈی کچھ ڈھیلی ہو کر لٹک رہی تھی۔ کیا مجھے ایک ہتھوڑی اور کچھ کیلیں مل سکتی ہیں؟ اس نے خرگوش سے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، خرگوش نے جلدی سے ہشام کو اس کی مطلوبہ چیزیں لا دی۔ ہشام نے تھوڑی ہی دیر میں خرگوش کے گھر کا دروازہ درست کر دیا۔ اب اسے دروازے کے آگے کاٹ کباڑ ڈھکا ڈھیر لگانے کی ضرورت نہیں تھی اور دروازہ بھی محفوظ ہو گیا تھا۔ مجھے اب گھر جانا ہے، میری امی پریشان ہو رہی ہوں گی، ہشام نے لال خرگوش سے کہا۔ ہاں ضرور، اب تمہیں جب آنا ہو تم بتا دینا، سورج کی شعاعیں تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گی، لال خرگوش نے ہشام سے کہا اور پھر سورج کی شعاع سے درخواست کی کہ اسے گھر تک پہنچا دے۔ ہشام اور لال خرگوش ہاتھ ملا کر رخصت ہوئے۔ ہشام جلد ہی دوبارہ اس خوبصورت جنگل میں آنے کا سوچ رہا تھا۔ مزیدار کہانی تھی نا؟